عرش جس کو جو ملا ان سے فرماتا ہے سورہ مجادلہ کی آخری آیتیں ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یعادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وایدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ اکبر اولئک حزب اللہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون اللہ ارشاد فرماتا ہے تم کبھی نہ پاؤ گے کبھی نہ پاؤ گے کن کو نہ پاؤ گے ہرگز ہرگز نہیں پاؤ گے ان کو جن لوگوں نے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اللہ رسول اور یوم آخرت پر ایمان لایا پھر ان کو دیکھو وہ کسی ایسے سے دوستی کرے وہ کسی ایسے سے دوستی کرے جو اللہ و رسول کے ساتھ دشمنی کرے ایسوں سے دوستی کرتے ہوئے تم ان کو کبھی نہیں دیکھو گے یعنی تم ان کو صلح کلیت پر کبھی نہیں دیکھو گے کہ کلمہ بھی پڑھے اور نبی کے دشمنوں سے دوستی بھی کرے صلح کلی کا مطلب کیا ہے جو شیعوں کو بھی حق پر مانے وہ صلح کلی جو دیوبندی وہابی اہل حدیث سارے مکاتب فکر کو حق پر مانے وہ صلح کلی ہے اور جو اہل سنت و جماعت پر ہے اسے صلح کلی کہنا حرام ہے صلح کلی وہی ہے جو سارے مکاتب فکر کو حق پر مانتا ہے یعنی جو زہر اور دودھ کو زہر اور حلوے کو ایک ساتھ مکس کر دینا چاہتا ہے لیکن جو سارے باطل مذاہب کی تردید کرتا ہو اور اہل سنت کو حق پر مانتا ہو وہ سنی ہے اور وہ امام اہل سنت کے مسلک پر ہے امام احمد رضا کا مسلک 4 مصروں میں سمٹ آتا ہے ایک تو یہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مروت کیجئے غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے اور فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے اللہ اکبر میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے تم ہرگز نہ پاؤ گے ان کو جو ایمان لائے کہ نبی اور خدا کے دشمنوں سے وہ دوستی کریں اگرچہ ان کا باپ نبی کا دشمن ہو جائے تو وہ اس سے بھی رشتہ توڑ لیتے بھائی دشمن ہو جائے ان سے بھی رشتہ توڑ لیتے قرابتدار دشمن ہو جائے ان سے بھی رشتہ توڑ لیتے ہیں جب وہ نبی کے دشمنوں سے رشتہ توڑتے ہیں تو کیا ملتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان اللہ ان کے دلوں پر ایمان کی مہر لگا دیتا ہے یہ اللہ پاک انعام دے رہا ہے لوگ کہتے ہیں جوڑنے کی بات کرو توڑنے کی نہیں ہاں بالکل ہم جوڑتے ہیں کنہیں جوڑتے ہیں جو نبی کے وفادار ہیں ان کو جوڑتے ہیں بلکہ ان کو تو بے وقوف کہنا بھی جائز نہیں سمجھتے امام اہل سنت فرماتے ہیں جو سنی ہے وفادار رسول ہے اس کو بے وقوف کہنا بھی حرام ہے اس کو بے وقوف بھی مت کہو کیوں مت کہو اس لیے کہ تم سنی کو بے وقوف کہو گے تو حضور فرماتے ہیں جس نے کسی مومن کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا تو تم سنی کا دل دکھاؤ گے تو تم گویا نبی کا دل دکھاؤ گے اس لیے ہم اپنے نبی کا دل دکھا نہیں سکتے تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک عادات پر سختی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے صلح کلیت کے فتنوں سے بچائے صلح کلیت کے تعلق سے میں ذرا یہ بھی کہہ دوں کہ اب یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہر کلمہ وہ مسلمان ہے ایک مضمون بھی ایک محقق صاحب نے حضرت سے آئے اور یہ مضمون لکھ مارا کہ حدیث میں جو ہے کہ میری امت 72 یا 73 فرقے ہو جائے گی سب جہنم میں حدیث کے الفاظ ہیں کلہم فی النار سب جہنم میں ہمیشہ رہیں گے یہ حدیث کا صحیح ترجمہ ہے الا واحدہ مگر ایک ما انا علیہ واصحابی سرکار سے پوچھا کہ کون ہے وہ سرکار نے فرمایا وہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ قائم ہیں لیکن وہ محقق صاحب یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے بے نمازی اپنے کیے کی سزا پا کر کے کچھ دن جہنم میں رہ کر کے جنت میں جائے گا سارے فرقوں کا مآل یہ ہے کہ کچھ دن کے لیے وہ جہنم میں جائیں گے پھر جنت میں جائیں گے اور
انہوں نے کہہ دیا کہ یہاں پر دخول مراد ہے، خلود مراد نہیں ہے. یہ بہت ساری آیتوں کی تکذیب ہے، خود حدیث کے مفہوم میں تحریف ہے. اب ان کی پشت پناہی کون کر رہے ہیں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ان کے ساتھ کون بیٹھ رہے ہیں وہ مجھے کہنے سے نہیں، آپ کو معلوم ہے. اور اسی تعلق سے بدنام زمانہ کتاب عرفان مذہب و مسلک بانٹی گئی کیا بات ہے. اور پوری دنیا میں چھاپی گئی، وہ بھیجی گئی، چھاپ کر کے بھیجی گئی. اس میں جو اہل سنت والجماعت باطل فرقوں کا رد کرتے ہیں، مرتد کو مرتد کہتے ہیں، کافر کو کافر کہتے ہیں، ان سب کو بیک زبان قلت مطالعہ اور کم فہمی اور جہل کا الزام دیا گیا. اور یہ کہا گیا کہ کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں قلت مطالعہ سے کہ کسی فرقے کے اکابر کو اور اساتین کو جب تک بار بار کافر و مرتد نہ کہا جائے، جب تک رد کا حق ادا ہی نہیں ہوگا. یہ قرآن کی سنت ہے، بار بار اللہ نے جو ہے کافر کو کافر فرمایا. حدیث کی سنت ہے، حدیث میں بار بار بدمذہبوں کا رد آیا. اور یہ ہمارے اکابر اہل سنت والجماعت کی سنت ہے، حضرت حسن میاں کی سنت ہے، حضرت سید العلماء کی سنت ہے، اور اعلیٰ حضرت عجیب البرکت رضی اللہ تبارک عنہ کی سنت ہے کہ فتاوی رضویہ میں متعدد جگہوں پر جو ہے وہ بدمذہبوں کا رد اور کافروں پر تدبیر کا رد بلی جو ہے اس سے بھرا ہوا، اس سے بھری ہوئی ہے. تو یہ کتاب اب بانٹی جا رہی ہے، اور اس کے بانٹنے والے کون ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے. تو یہ باتیں حالات کا تقاضا ہے، ورنہ بہت ساری باتیں اس فقیر کے سینے میں چھپی ہوئی ہیں. میں نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن حالات کا تقاضا ہے اور آپ کو ہوشیار کرنا بھی ہے. ہمارا کام ہوشیار کرنا ہے، آپ کا کام ہوشیار ہو رہا ہے. سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہو، چوروں کی رکھوالی ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. سونا اگر بچانا ہے تو سلح کلیت سے تم کو بچنا ہے. سلح کلیت وہابی سے زیادہ، رافضی سے زیادہ، دیوبندی سے زیادہ سب سے بدتر زہر سلح کلیت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اس زہر قاتل سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ ہمیں آپ کا ہمیشہ وفادار رکھے. اور جن کو دین کی خدمت کرنی ہے ان کو ایسا بننا بھی پڑے گا. اور خاربازیاں کرے گا اور اس کی کاٹ کرے گا، اس کو توڑے گا نہ، اس کو ذلیل کرے گا نہ، اس کو ڈیگریڈ کرے گا، تو دین کا کام تھوڑی کر سکتا ہے. یہ تو مطلب ہمارا الحمدللہ مطلب دین کا کام جو بھی کرتے ہیں، اللہ کے دین کا اہل حق جو بھی ہیں، بعض اوقات وہ اس طرح کی کوتاہیاں کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ہے مطلب جو میں نے جن کوتاہیوں سے میں نے اپنے آپ کو کہا کہ الحمدللہ میں بچتا ہوں، تو وہ اس طرح کی کوتاہیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، دیکھے جاتے ہیں. وہ پھر ان کو ترقی بھی اتنی نہیں ملتی. یہ بھی دیکھی بھالی بات ہے. ان کے پاس بس اتنی سی گروپڑی رہتی ہے، چھوٹی سی. گروپڑی کیا چھوٹا سا گروپ ہوتا ہے ان کا. اس کے کاٹ کریں گے، اس کے کاٹ کریں لگے ہوتے ہیں، مطلب خلاف بول رہے ہوتے ہیں، اپنوں ہی کے بیچارے وہ کاٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ سب سمجھتے ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں. ایسا نہیں کرنا چاہیے یار. ہم سب ایک اور نیک بن کر مل جل کر اللہ کے دین کی خدمت کریں. مسجد برو تحریک چلانے، وہ عقیدے کا اختلاف وہ جن سے بھی ہے وہ ہے اور رہے گا، اس وقت تک رہے گا جب تک ان کا عقیدہ اسلام کے عین مطابق نہیں ہو جاتا. صلح کلیت ہے نہیں، سوال ہی نہیں ہوتا. جو اللہ اور رسول کو برا بھلا بولے، میرے غوث پاک کی گستاخی کرے، میرے صحابہ کی شان میں مطلب بے ادبی کرے، اور پھر ہم سب مل کر کام کریں، نہ ایسا نہیں ہوا. میں مجھے حق بات کا اعلان سرے دار کریں گے. یہ جرم اگر جرم ہے 100 بار کریں. آپ نے جو بات کی گھر کی بات کی، اپنوں کی بات کی. اللہ کریم میرے کہے کی لاج رکھے. آمین. مجھے وفادار ایسا ہی رکھے، وفادار رکھے. غوث پاک کا وفادار رکھے، امام اہل سنت اعلی حضرت کا وفادار رکھے، اولیاء کرام کا، علماء اہل سنت کا وفادار
ہمارے ہاں یہ بھی ایک معاملہ ہے, گستاخان رسول سے رابطہ ہے. کہتے ہیں یار یہ دیکھو سرکار کی گستاخی کرتا ہے, شان میں اس طرح باتیں کہتا ہے. ہم کہتے ہیں جی کیا کریں صاحب, برادری ہے نا, خاندان ہے نا, رشتہ داری بھی تو نبھانی پڑتی ہے, دوستی بھی تو نبھانی پڑتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں, بتائیے صحابہ کرام علیہم رضوان سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول پوری دنیا میں پیدا ہوا ہے اور کیا قیامت تک ہوگا؟ انہوں نے اس امتحان پہ پورا اتر کر دکھایا ہے. جب میرے آقا نے فرمایا کلمہ پڑھو اور تمہارے وہ آبا و اجداد جنہوں نے تمہیں غلط عقائد کی تعلیم دی ہے مانو کہ وہ جہنمی ہے, مانو کہ ان کے عقائد غلط ہے, تو صحابہ کرام نے ایک لمحے کے لیے یہ نہیں سوچا یا رسول اللہ وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں, وہ کیسے جہنمی ہو سکتے ہیں, ہم کیسے اپنی برادری و خاندان کی مخالفت مول لیں؟ انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ, فدا کا ابی و امی, آپ پر میرے باپ قربان, میری ماں قربان. برادری چھوٹتی ہے چھوٹے, لوگ ناراض ہوتے ہیں ناراض ہو, لیکن سرکار سے محبت کا تعلق ختم نہیں ہوگا. اور جب میرے آقا نے فرمایا ہجرت کرو, چھوڑ دو وہ مکہ جہاں تمہارا بچپن گزرا ہے, جہاں تم پیدا ہوئے ہو, جہاں تمہارا خاندان ہے, برادری ہے, بیوی بچے ہیں, باغات ہیں, مویشی ہیں, ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے ہیں, تمہارا بزنس ہے. صحابہ کرام نے نہیں پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کر کیا ہوگا, ہم خاندان کو چھوڑ دیں, ہم برادری کو چھوڑ دیں, اکیلے ہو جائیں؟ نہیں, انہیں معلوم تھا کہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوں گے تو پوری کائنات قدموں میں ہوگی, اور یہ دامن چھوڑ کر سب سے وابستہ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سب کی چیز نعمتیں, سب رحمتیں ہم سے دور فرما دے گا اور کچھ بھی ہاتھ میں نہیں رہے گا. چھوڑ کر اس طرف آ گئے. غزوہ بدر ہے, صحابہ کرام ایک طرف کھڑے ہیں, انصار صحابہ تھے انہیں کلمے کے لیے ہٹا لے, مہاجر صحابہ موجود تھے نا مکے سے ہجرت کرنے والے, اور سامنے جو کھڑا ہے لشکر جرار 1000 کا تقریباً, یہ ان کے خاندان برادری والے ہی تھے. تلواریں نکلی ہوئی ہیں, سامنے باپ ہے, چاچا ہے, ماموں ہے, تایا ہے, بہنوئی ہے, لیکن اس طرف میرے نبی ہے, اس طرف ایمان ہے, اس طرف اسلام ہے, اس طرف ایمان کا امتحان ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاؤں میں لرزش پیدا نہیں ہوئی, ہاتھ نہیں کانپے ہیں. اگر باپ پہ ہاتھ اٹھائے تو باپ کی گردن اڑائی ہے, اگر چاچا پہ حملہ کیا ہے تو چاچا ہی گردن اڑا دی. اب اگر محبت ہے تو صرف سرکار کے دامن سے وابستگی کی وجہ سے ہے, ورنہ نہ کوئی ہمارا باپ ہے نہ کوئی ہماری ماں ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد غزوہ بدر میں کفار کی طرف سے آئے تھے. ابا جان کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ میری تلوار کے سامنے آئے, لیکن صرف اس لیے تلوار روک لی کہ آپ میرے والد ہیں. صدیق اکبر نے فرمایا کہ بہت بہت شکریہ بیٹا, بلکہ ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کے سامنے ایک مرتبہ بھی آتا تو تیری گردن اڑانے میں دیر نہ کرتا. اس لیے کہ یہ امتحان ہے ایمان کا. ان کے اندر ایمان تھا, ایمان کی روح نکلی ہوئی ایک لاش نہیں تھی. کہا کہ اگر تم میرے سامنے آ جائے تو تمہاری گردن اڑا دیتا. غزوہ احد میں جب بہت سارے مسلمان شہید ہوئے ہیں تو عورتیں جب لاشیں لائی گئی, عورتیں آئی, ایک خاتون آگے بڑھی, کسی نے کہا آپ کے والد کی لاش, کہا کہ ٹھیک ہے لیکن یہ بتاؤ سرکار کیسے ہے. کسی نے کہا یہ آپ کے شوہر کی لاش ہے, کہا کہ ٹھیک ہے یہ بتاؤ سرکار کیسے ہے. کسی نے ایک لاش رکھی سامنے, یہ آپ کے بھائی کی لاش ہے, کہا کہ یہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ بتاؤ میرے سرکار کیسے ہیں. کسی نے بیٹے کی لاش سامنے رکھی, کہا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ بتاؤ میرے سرکار کیسے ہیں. کہا کہ خیریت سے وہاں بیٹھے ہیں. فوراً وہاں پہنچی, سرکار کو دیکھا, آنکھیں چھلک گئی, سرکار کا دامن رحمت تھاما اور عرض کیا رسول اللہ جب آپ سلامت ہیں تو خدا کی قسم مجھ پر تمام مصیبتیں آسان ہیں. یہ ہے محبت. حالانکہ وہ تو بھائی وغیرہ سب مومن ہی تھے نا, لیکن سرکار پر ان کو فوقیت. یہاں مومنوں پر سرکار کی محبت کو فوقیت, ان کی طرف توجہ نہیں, ان کا غم نہیں, سرکار کے سلامت رہنے کی خوشی ہے. اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ ایک بدمذہب ہو, ایک گستاخ رسول ہو, ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو, لیکن ہم پیار سے اس لیے ہاتھ ملائیں کہ نہیں جی دوستی ہے, کیا کریں جی, ماموں ہے, بہنوئی ہے, تایا ہے, پھپھا ہے, اصل رشتہ سرکار کا ہے. یاد رکھیے قبر میں جائیں گے یہ ماما ساتھ نہیں ہوگا, یہ چاچا ساتھ نہیں ہوگا, یہ دوست ساتھ نہیں ہوں گے, میرے آقا کھڑے ہوں گے, فرشتے کہیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, تو شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا.
अगर सरकार के तरीके पे चले होंगे, सरकार से मोहब्बत रखने वालों से राब्ता रखा होगा, गुस्ताखान रसूल से, बदमज़हबों से दूर होंगे, तो इंशाअल्लाह ज़बान से निकलेगा, फरिश्तों मैं बताऊं कि ये कौन है या मेरे सरकार बताएं मैं कौन। पूछो मेरे सरकार से, हर मुश्किल का मुकाबला किया है, अपने आका के लिए सब कुछ छोड़ दिया, आका का दामन थामा, अल्लाह ने पूरी कायनात, पूरी दुनिया की दौलत मेरे कदमों में डाली। मेरे सरकार से पूछो। और फिर मैदान माशर में जब सरकार की बारगाह में शफाअत का सवाल करने के लिए जाएंगे तो नदामत नहीं होगी, शर्मिंदगी नहीं होगी, निगाहें झुकी नहीं होंगी। वहां पर फिर इंसान को अपनी साबिका जिंदगी पर जिल्लत और रुसवाई का एहसास नहीं होगा, फख्र से जाकर सरकार का दामन थामेंगे। और जो यहां सरकार के दुश्मनों के साथ राब्ता रखता होगा और वो दुश्मन एक लाइन में मुजरिमीन की हैसियत से शर्मिंदगी के साथ सर झुका के खड़े होंगे, और अल्लाह ना करे अगर अल्लाह ने उनके साथ हमें भी खड़ा कर दिया तो फिर किस मुंह से सरकार की बारगाह में हाजिर होंगे। मैं जिन लोगों के जहन कंफ्यूज हो चुके हैं सुलह कुल्लियत के ताल्लुक से, तो मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह कि कुछ बातें पेश करूं। उम्मीद है कि उन लोगों का जहन इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो खुल जाएगा। देखिए, सुलह कुल्लियत का मतलब ये है कि एक वो आदमी जिसका अकीदा कुरान और हदीस के खिलाफ हो, और ये जानकर भी कि उसका अकीदा कुरान और हदीस के खिलाफ है, ये जानकर भी उसको मुसलमान समझना और ऐसी तमाम जमाअतों को मुसलमान समझकर उनसे यूनाइट होना, ये सुलह कुल्लियत है। इसको और आसान से समझाए तो शिया, इनका अकीदा क्या है? आप शिया के ताल्लुक से इनके अकायद पढ़ेंगे तो एक अकीदा इनका ये है जो अवाम में जाहिर नहीं करते लेकिन इनके अकायद की किताबों में मौजूद है। शिया का एक अकीदा यह है कि मअज़ल्लाह हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु ये खुदा है। एक अकीदा शिया का ये है, जैसा कि शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी किताब तोहफ़े इस्ना अशरिया में दलाइल के साथ लिखा है। तो एक अकीदा तो इनका ये है कि हजरत अली खुदा है। एक और अकीदा इनका ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नबी नहीं है, हजरत अली नबी है। सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम गलती से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में वही लेकर गए। ये इनका एक अकीदा है, यानी हजरत अली को नबी मानते हैं, हमारे नबी को नबी नहीं मानते। अब मसला क्या है कि किसी नबी को गैर नबी कहना ये भी कुफर है और गैर नबी को नबी कहना ये भी कुफर है। एक और अकीदा शिया का ये है कि कुरान करीम में तकरीबन 17,000 आयतें हैं, हालांकि अभी 6,000 के करीब आयतें हैं। तो इनका ये कहना कि बाकी जो तकरीबन 11,000 आयतें थी वो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु ने हलाक कर दिया, खत्म कर दिया। तो अब इसका जवाब ये है कि कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो जब अल्लाह ने अपने जिम्मे करम में हिफाजत ले लिया है तो एक लेटर का भी, एक हर्फ का भी फर्क नहीं आ सकता, और इन्होंने 11,000 आयतों का फर्क दिखा दिया, तो ऐसे कहने वाले भी काफिर है। अब एक आदमी ये जानते हुए कि ये कुफर है और ये कहे कि नहीं नहीं ये भी मुसलमान है, हम इनसे यूनाइट हो जाए, ये है सुलह कुल्लियत। इसी तरह कादियानी, जिनका ये अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नया नबी आ सकता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नया नबी नहीं है और यह कुरान और हदीस से साबित है। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नया नबी हो सकता तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु मुसैलमा कज़्ज़ाब से जिहाद क्यों करते? ये छोड़ देना चाहिए था कि चलो वो नबूवत का दावा कर रहा है, हमें क्या लेना देना, ऐसा तो नहीं, बल्कि जिहाद फरमाया और हजरत वहशी रदी अल्लाह अन्हु ने कत्ल फरमाया मुसैलमा कज़्ज़ाब का। तो ये अकीदा के कादियानियों का हुजूर के बाद नया नबी आ सकता है और वो नबी मानते भी हैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को, तो ये कुफ्र हुआ। अब ऐसे अकीदे वाले को ये कहे कि नहीं नहीं ये मुसलमान हैं, हम इनसे यूनाइट हो जाते हैं, ये है सुलह कुल्लियत। अच्छा, फिर कादियानी को ये जहन किसने दिया? कासिम नानोतवी ने। कासिम नानोतवी ने अपनी किताब तहज़ीरुन नास में लिखा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में या उनके बाद नया नबी आ सकता है। तो नए नबी के इम्कान को बताया कासिम नानोतवी ने, पॉसिबिलिटी को बताया। तो अब
جب حضور کے بعد کوئی نیا نبی آ ہی نہیں سکتا تو یہ پاسبلٹی کا بتانا یہ بھی کفر ہوا۔ اب قاسم نانوتوی کون ہے؟ یہ دارالعلوم دیوبند کا فاؤنڈر ہے، تو اس کا عقیدہ بھی یہ کفریہ ہے کہ حضور کے بعد نیا نبی آ سکتا ہے۔ اسی طرح دیوبند کے ایک اور فاؤنڈر ہے رشید احمد گنگوہی، اس نے یہ لکھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے۔ اسی طرح خلیل احمد امبیٹوی نے براہین قاطعہ میں لکھا کہ شیطان کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے، اور یہ بھی لکھا کہ شیطان کا علم تو قرآن سے ثابت ہے، نبی کا علم ثابت کرنے جاؤ گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اب ایک چیز شرک ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ کرنا ہے، تو شیطان کو ایسوسیٹ کرنا ان کے نزدیک ایمان ہے، اور حضور کے علم کو ثابت کرنا ان کے نزدیک شرک ہے، یعنی یہ شیطان کو خدا کے برابر مانتے ہیں۔ تبھی تو یہ لکھا کہ شیطان کا علم تو ثابت ہے لیکن نبی کا علم ثابت کرو گے تو شرک ہو جائے گا۔ تو یہ شرک لکھنا ہی ان لوگوں کی جہالت ہے۔ اسی طرح اشرف علی تھانوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے تعلق سے موازنہ کیا کہ ایسا علم تو جانوروں کے پاس ہے، پاگل کے پاس ہے، بچوں کے پاس ہے، تو اس طرح کمپیریزن کیا۔ تو اب مجھے بتائیے کسی آدمی کا یہ عقیدہ ہو اور وہ اپنی کتابوں میں لکھتے بھی ہیں، چھاپتے بھی ہیں، آج تک چھاپتے ہیں، تو ایسے لوگ جن کے عقائد کفریہ ہے، ہم ان کو مسلمان جان کر اور ان سے متحد ہونے کی کوشش کریں، یہ صلح کلیت ہے۔ تب مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ دیکھیں کہ بھئی ہمیں عوام سے کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم عوام کو صحیح بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عوام ان لوگوں کی جو کتابوں کو فالو کرتے ہیں اور ان کو اس کفریہ عقائد کے باوجود بھی ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، تو یہ عوام کے اوپر بھی کفر آ جائے گا۔ ظاہر ہے ایک آدمی کے کفر عبارت کو صحیح سمجھ کر اس کو مسلمان ماننا یہ بھی کفر ہو جائے گا۔ تو عوام کو چاہیے کہ وہ علماء اہل سنت کے پاس بیٹھ کر صحیح عقیدہ پڑھے، اور ایسے لوگ جن کے عقائد ایسے ہیں اور آج بھی دارالعلوم دیوبند سے کتابیں چھاپتے ہیں، عام کرتے ہیں، وہابیوں کی کتابیں عام کرتے ہیں، ان لوگوں سے دور رہنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی یہ جان کر کہے نہیں اگرچہ قادیانی نے ایسا کہا، اگرچہ شیعہ نے ایسا کہا، اگرچہ دیوبندیوں نے ایسا کہا، اگرچہ وہابیوں نے ایسا کہا، لیکن ہم سب مل کر رہیں گے، سب مسلمان ہیں، تو یہ ہے صلح کلیت۔ جس کا ایمان نہیں ہے، جس کا عقیدہ کفریہ ہے، اس کو جانتے ہوئے ان کو مسلمان سمجھنا اور ان سے اتحاد کرنا، یہ صلح کلیت ہے۔ اور یہ اتنا ڈینجر ہے یہ کہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ کیسے قرآن کے خلاف ہے؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورہ مجادلہ، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم، جس کا مفہوم یہ کہ تم ایسی قوم کو نہیں پاؤ گے جو ایمان بھی لائے اور اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی بھی رکھے۔ یعنی مسلمان وہ نہیں کہ وہ ایمان بھی لائے اور رسول کے دشمنوں سے، اللہ کے دشمنوں سے دوستی رکھے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے دشمن تمہارے باپ بھی ہو تو دور رہو، بیٹا بھی ہو تو دور رہو، بھائی ہو تو بھی دور رہو، رشتہ دار ہو تو بھی دور رہو۔ اب مجھے بتائیے حضرت، ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے مت بناؤ، الگ مت ہو، مت بٹ جاؤ۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے یونائٹ ہو جاؤ، اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے والدین کی خدمت کرو، ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے رشتہ داروں کا خیال رکھو، لیکن یہاں اللہ فرماتا ہے کہ والدین سے بھی دور رہو، رشتہ دار سے بھی دور رہو اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ یونٹی ان کے ساتھ ہے جن کا عقیدہ ایک ہے۔ عقیدہ ایک ہے، جیسے آپ آسام میں رہتے ہیں، میں سری لنکا میں رہتا ہوں، آپ کے بھتیجے یا بھانجے یہ بھی وہاں رہتے ہیں، کوئی بنگلور میں ہے، کوئی چنئی میں ہے، کوئی پاکستان میں ہے، کوئی بنگلہ دیش میں ہے، کوئی افریقہ میں ہے، لیکن مسلمان ہیں، عقیدے میں سنی ہیں، تو ہم اس سے جھگڑا نہیں کریں گے۔ اچھا وہابی اگر ہے، دیوبندی اگر ہے، شیعہ ہے، قادیانی ہے، وہ ہمارے گھر کے قریب بھی رہے گا تو ہم اس سے دوستی نہیں کریں گے۔ تو قرآن کے روح سے کیا پتا چلا کہ ایک عقیدے والے یہ آپس میں نہ لڑے۔ اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں قادری ہوں، دوسرا چشتی ہے، تیسرا نقشبندی ہے،
تو اس میں لڑائی نہیں ہے، اس لیے کہ عقیدے میں سب ایک ہے، طریقے الگ الگ ہیں، سلسلے الگ ہیں، لیکن عقیدے میں سب ایک ہے۔ سری لنکا میں شافعی زیادہ ہے، انڈیا میں حنفی زیادہ ہے، مصر میں شافعی زیادہ ہے، اور اسی طرح یمن میں مالکی یا حنبلی زیادہ ہے یا شافعی زیادہ ہے، کچھ جگہوں پہ حنفی زیادہ ہے۔ تو یہ نہ کہے کہ میں حنفی ہوں، میں اس سے بڑا ہوں، وہ شافعی ہے، وہ مالکی سے بڑا ہے، ایسا لڑنا نہیں ہے، بلکہ عقیدے میں سب ایک ہے تو یونائٹ رہنا ہے۔ لیکن وہابی، دیوبندی، شیعہ، قادیانی، یہ عقیدے میں ہی فرق ہے۔ تو اگرچہ یہ حنفی فالوور ہو یا کسی نقشبندی کے فالوور ہو یا قادری کے فالوور ہو، اپنے نام کے آگے ٹائٹل کچھ وہابی لگاتے، دیوبندی ابو ایوب قادری لگا دیا، اسی طرح ساجد نقشبندی لگا دیا، تو ایسا لگا کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ تو کوئی کتنا ہی لیبل لگا کر آئے، ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے۔ اگر وہ دیوبندیت کو، وہابیت کو، شیعت کو فالو کرتا ہے تو اس کی بات ہم نہیں مانیں گے۔ اب جو صلح کلی ہے وہ اس لیے ڈینجر ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں سے دور رہو، یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم سب مسلمان ہیں، ایک ساتھ رہیں گے، تو یہ قرآن پہ عمل کہاں ہوا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بد عقیدہ ہے، جن کے عقائد غلط ہے، ان کو سلام مت کرو، ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، ان کے ساتھ پانی نہ پیو، ان کے ساتھ شادی نہ کرو، وہ بیمار ہو تو ان کو دیکھنے مت جاؤ، وہ مر جائے تو نماز جنازہ مت پڑھو۔ یہ کیوں فرمایا؟ کلمہ تو پڑھتے تھے، کلمہ اگرچہ پڑھتے تھے، چونکہ عقیدہ غلط ہے اس لیے ہمارے نبی نے دور رہنے کو فرمایا۔ اب مجھے بتائیے، ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے سب کو یونائٹ کرنے کے لیے، اچھا پیغام دیا۔ اسلام کا مطلب ہی السلام علیکم، پیس ہے، سلامتی کا مذہب ہے، اسلام ہی سلامتی ہے۔ تو جس مذہب میں سلامتی ہے تو ہمارے نبی نے گستاخوں سے دور رہنے کا حکم کیوں دیا؟ ان کو سلامتی کی دعا مت دو، سلام بھی مت کرو۔ یعنی ایسے لوگ سلامتی کے بھی لائق نہیں ہیں۔ نماز جنازہ میں کیا ہوتا ہے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا۔ حضور نے نماز جنازہ سے منع فرمایا، یعنی ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی مت کرو۔ اب بیمار کوئی ہوتا ہے تو جا کے کیا کہتے ہیں کہ فکر نہ کرو، اللہ تمہیں شفا دے گا۔ ہمارے نبی نے ان کی عیادت سے بھی منع فرمایا۔ تو جو نبی ہمیں سلامتی کی تعلیم دینے آئے، مسلمان کے لیے دعا کرنے کی تعلیم دیے، مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کی تعلیم دیے، بیماروں کے لیے دعا کرنے کی جس نبی نے تعلیم دی، وہی نبی فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے دور رہو۔ تو اب کیا کہیں گے کہ ہمارے نبی کیا معاذ اللہ اختلاف پیدا کرے؟ کیا اللہ نے قرآن میں یہ اختلاف پیدا کیا؟ نہیں۔ تو جو صلح کلیت کے ذہن والے ہیں کہ سب ایک ہیں، چاہے وہ وہابی ہو، دیوبندی ہو، سب ایک ہے، وہ ایکچولی قرآن کے بھی خلاف جاتے ہیں، حدیث کے بھی خلاف جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ مسلمان بن کے رہے، قرآن کے خلاف مسلمان کا لیبل بنا کے لوگوں کو بیوقوف نہ بنائے، لوگوں کو بہکائے نہیں، بلکہ سچا مسلمان بن کے رہے، اپنے عقیدے والے جتنے ہیں ان سے مل کے رہے، اور جن کے عقائد غلط ہے ان کو سمجھانے کی کوشش کرے، سمجھ جائے تو اچھی بات ہے، نہ سمجھے تو ان سے دور رہے۔ اور دور رہنے میں فائدہ کیا ہوگا؟ سورہ مجادلہ میں اللہ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا، یعنی اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان مضبوط فرما لیا، نقش فرما لیا۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ ان کی مدد فرمائے گا جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ اب ظاہر ہے آپ اگر اپنے شہر میں یا ہمارے ویورز اگر اپنے شہر میں کسی وہابی سے دور ہے، کسی دیوبندی سے دور ہے، تو کچھ لوگ کہیں گے صلح کلیت ذہن والے کہ ارے یہ دیکھو سب سے دور رہتا ہے، ایسا تھوڑی ہونا چاہیے کہ اس کو دور کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کچھ لوگ دور کر دیتے ہیں، تو انہیں فکر نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے مدد فرمائے گا۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کے امیدوار رہے یا جبریل علیہ السلام سے مدد کے امیدوار رہے؟ اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے مدد کا فرما دیا، پھر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ایسے لوگوں سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ پھر وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ ایسے لوگوں کو جو پکے مسلمان ہیں انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ پھر کیا فرمایا؟ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ لوگوں نے ہمیں دور کر دیا، بلکہ یہ سوچنا ہے
کہ ہم مضبوط رہیں گے تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، جبریل علیہ السلام مدد فرمائیں گے، اللہ راضی ہوگا، جنت عطا فرمائے گا، اور اللہ ہمیں اللہ کی جماعت میں شامل فرمائے گا۔ اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ اللہ جتنے بھی ہمارے اولیاء گزرے ہیں، جن کا نام لیتے ہیں، جن کا ادب کرتے ہیں، جن کے نام کی فاتحہ دلاتے ہیں، یہ جتنے بھی گزرے ہیں نا، ان کا سبق یہی تھا کہ نماز قائم کرو، حضور کی سنتوں پر عمل کرو، لوگوں کا دل نہ دکھاؤ، لوگوں کو خوش کرو، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا لحاظ رکھو، بے جا کسی پر ظلم نہ کرو، حسن اخلاق ہمیشہ پیش رکھو، اور حسن اخلاق سے، اچھی تدبیر سے نیکی کی دعوت دو۔ ہاں دشمنی کرو، خوب کرو، لیکن کس سے اور کس لیے کرو؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کرو۔ جس سے کرنی ہے دشمنی تو کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ دیکھیے، ایک ہوتی ہے دل سے محبت، ایک ہوتی ہے ایسے ہی محبت، یہ بڑا فرق ہے اس کے اندر۔ ایک ہوتی ہے دل سے نفرت، ایک ہوتی ہے ایسے ہی نفرت، بڑا فرق ہے اس کے اندر۔ اس بات کو سمجھ جائیں کہ ہمیں کس انداز سے دین کا کام کرنا ہے۔ ہم میرے بھائیوں، خوب نفرت کیجئے حضور کے دشمنوں سے، اور کرنی چاہیے، لیکن کس سے؟ جو بالکل جن پر لگ گئی ہے اس سے۔ لیکن جو بیچارے ڈھیلے ڈھالے ہوتے ہیں نا، ان کو مت چھوڑو، آپ چھوڑ دو گے تو پھر وہ پکے ہو جائیں گے۔ جو گئے ہیں، جو دوست احباب ہیں جو گئے ہیں، ان کو پکڑے، ہمارے علماء کے پاس لے آئیں، ہمارے علماء بتائیں گے ان کو، دیکھو یہ ہیں وہابی، یہ ہیں ان کے عقائد، یہ ہیں ان کے خبیثانہ عقائد، یہ بتائیں گے۔ تھوڑا حسن اخلاق کے ساتھ دین کی کام کریں۔ اور میرے بھائیوں، میں آپ سے ایک خاص بات کر رہا ہوں، ایک کتاب ہے بد مذہبوں سے رشتے، مفتی جلال الدین امجدی صاحب کی، بد مذہبوں سے رشتے، اس کو خرید کر ضرور پڑھ لینا۔ یہ وبا بھی بڑی عام ہو گئی ہے یہاں، کہ یہاں شادیاں کر دیتے ہیں تو بس نہیں دیکھتے کہ کون ہے۔ بڑا ہی عجیب ماحول ہو گیا کہ حضور کے گستاخوں میں شادیاں۔ آقا فرماتے جب یہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں نہ جاؤ، بیمار ہو جائیں تو عیادت نہ کرو۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ یہ مر جائیں تو جنازے میں نہ جاؤ، بیمار ہو تو عیادت کو نہ جاؤ، ایسا حکم ان کے لیے۔ اور ہم وہاں بچیاں دیں، ہم وہاں کی لڑکیاں لیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کو اچھے مقدر عطا فرمائے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دن نہ دکھائے کہ ہم اپنا کوئی رشتہ کسی بد وہابی سے کریں۔ یہ کبھی بھول جائیں، یہ کبھی بھی نہ سوچے گا کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ اس طرح بیٹھ جائیں گی، کوئی رشتہ نہیں آئے گا۔ نہیں، بہت آئیں گے انشاءاللہ۔ سنی کا رشتہ آئے گا، غوث پاک بھیجیں گے انشاءاللہ، بابا مخدوم بھیجیں گے یار انشاءاللہ، آپ فکر نہ کرو انشاءاللہ۔ اور ایسے بھیجیں گے انشاءاللہ، ایسے بھیجیں گے کہ دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی، لیکن بد مذہبوں سے رشتہ نہیں کرنا ہے۔ ہاں، لڑکیاں گھر بیٹھ جائیں، بیٹھا دو، لیکن بد مذہبوں سے رشتہ نہیں کرنا۔ یہ کتاب ہے بد مذہبوں سے رشتے، جس کو ضرور پڑھیے گا، یہ مل جائے گی آپ کو، اور اس کو ضرور پڑھنا۔ اور دل کی نہیں، میں کہتا ہوں ایمان کی آنکھوں سے پڑھنا۔ ایک تو آنکھوں سے پڑھتے نا، ایک دل سے پڑھتے نا، ایک دل کے اور ایمان کے کانوں سے اور پڑھنا، اس کو آنکھوں سے پڑھنا تاکہ یہ بات اتر جائے۔ اور اپنے اس معاملے کو تو ہلکا مت جانیے گا۔ ہو بھائی، مسئلہ یہ کہ ہماری قوم جو ہے نا، وہ فری چیزوں کی ان کو قدر نہیں ہوتی۔ ہاں، میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے، فری ملے گی نا تو کوئی قدر نہیں ہے، پیسے لے کے دو بھائی، فری بہت ہو گیا۔ آپ یہاں اتنا کر سکتے ہیں کہ مختوم بابا کی نسبت سے، کیا نسبت ہے ان کی؟ 8 روپے کی۔ ہم تو نسبت والے ہیں نا بھیا، تو مختوم بابا کی نسبت کتنی ہے؟ 8، تو 8 روپے کی ملے گی۔ ہاں بھائی، آواز نہیں آئی؟ میں کہوں مفت ملے گی تو کہیں سبحان اللہ۔ مفت نہیں ملے گی، نہیں، بہت ہو گیا، اب خرچ کرو۔ 8 روپے کی ملے گی، اور کہاں ملے گی؟ رضا اکیڈمی سے۔ کون لے گا بھائی؟ ذرا کیمرہ دکھاؤ باہر کا، ٹی وی پہ میں دیکھوں کون اٹھا رہا ہے، باہر کا منظر دکھاؤ ذرا مجھے۔
آپ تو ملا کے ذرا جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ تمام کو توفیق عطا فرمائے. اور بابا صاحب کا جو پیغام ہے وہ پیغام میں آپ کو پیش کرتا ہوں. اس پیغام میں میرے ساتھ مل جائیے. سب کو دعوت دیجیے. کس بات کی؟ بٹتی ہے کونین میں بٹتی ہے کونین میں بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول